بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے. اللہ تعالیٰ دل میں تو آتا سمجھ میں نہیں. اللہ کی ذات کو کون سمجھے گا؟ اگر عقل کے گھوڑے دوڑانے شروع کر دیے ذات باری تعالیٰ کے بارے میں تو گمراہی ہے. تم اپنے تصور سے کوئی خدا بنا لو گے اور سمجھو گے یہ خدا، وہ خدا تو نہیں، وہ تو تمہاری اپنی تخلیق ہے، تمہاری قوت تصور متصورہ جو ہے اس کی تخلیق ہے. وہ ایک نقشہ تم نے بنا لیا ہے، اللہ تو وہ نہیں. اب تم اس کو بھی پوج رہے ہو اپنے بنائے ہوئے اس نقشے کو، تو تم اللہ کو تو نہیں کسی اور کو پوج رہے ہو. تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا. بس جان گیا میں تیری پہچان گئی. اس اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ اس معاملے میں تھوڑی سی گفتگو تو ہم کریں گے بات کو سمجھنے کے لیے. اللہ کرے کہ مجھے بھی بیان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق میسر ہو جائے کہ کہیں کوئی لفظ ادھر سے ادھر نہ ہو جائے اور بات جو ہے وہ متوازن سامنے آ جائے اور آپ کا بھی انشراح صدر اور آپ کو انشراح ذہن بھی اس میں حاصل ہو جائے. میں نے جو آج آیات پڑھی ہیں ان کو بھی پہلے نوٹ کر لیجئے. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی. تسبیح کرو اپنے اس رب کے نام کی جو بلند و بالا ہے، اعلیٰ ہے، سب سے اونچا ہے، ارفع، جس نے پیدا کیا اور پھر نوک پلک سنوار دی. یہ تخلیق اور تصفیہ یہ دو مراحل ہیں جس کو کہ آپ آسانی سے سمجھ سکیں گے کہ ایک ہے کسی بلڈنگ کی کا سٹرکچر کھڑا ہو گیا، یہ تخلیق ہو گئی، سٹرکچر بن گیا. اب اس کی فنیشنگ ہو رہی ہے، اس میں آرکیٹیکچرل ٹچز دیے جا رہے ہیں، اس کو تزئین ہو رہی ہے، اس کو خوبصورت بنایا جا رہا ہے. یہ تصفیہ ہے. تو خلق فسوی، تخلیق بھی اللہ نے فرمائی اور تصفیہ بھی فرمایا. والذی قدر فہدی، اور وہ کہ جس نے پہلے تقدیر معین کی پھر ہدایت دی. اب یہ ٹکڑا ہے جو بہت اہم ہے. قدر، اصل میں اس لفظ کو سمجھیے، قدر کسے کہتے ہیں؟ قدر ہی سے ایک لفظ قدرت بنتا ہے، طاقت، اختیار. قدر کے لفظی معنی ہے کسی شے کی قدر و قیمت، جو ہم کہتے ہیں قدر و قیمت. جب یہ بطور فعل آئے گا تو اس کے کیا معنی ہے؟ ٹو ایویلویٹ، کسی شے کی قدر و قیمت کا تعین کرنا، ٹو ایویلویٹ. اور بات قرآن مجید میں ایک سے زائد مرتبہ ہے، ما قدر اللہ حق قدرہ، یہ اندازہ نہ کر سکے، قدر نہ کر سکے اللہ کی جیسے کہ اس کے قدر کا حق تھا. اب ہم یہ تو کہہ دیں گے علی کل شیء قدیر ہے، وہ کتنا قدیر ہے کیسے ممکن ہے ہمارے لیے؟ ہمارے ذہن کی ترازو گویا کہ سنار کی ترازو کے مانند ہے جس میں تولے اور ماشے تلتے ہیں. ٹنوں سریا تو اس میں نہیں تولا جا سکتا. تو ہمارے دماغ کی اس ترازو کے اندر اللہ کتنا قادر ہے یہ نہیں آ سکتا. اللہ علیم ہے، کتنا علیم ہے یہ نہیں آ سکتا. تو اس اعتبار سے ٹو ایویلویٹ اس میں ظاہر بات ہے. اسی لیے حضور کی ایک قول ہے بہت مشہور، ماں عرفناک حق معرفت. اب دیکھیے حضور فرما رہے ہیں، ہما شما کا معاملہ کیا، میں اور آپ کس گنتی میں آئیں گے؟ اے اللہ ہم تیری معرفت حاصل نہ کر سکے جیسے کہ تیری معرفت کا حق تھا. ما عرفناک حق معرفتک وما عبدناک حق عبادتک، اور ہم عبادت تیری نہیں کر سکے جیسے کہ تیری عبادت کا حق تھا. حضور یہ فرما رہے ہوں تو تاب دیگراں چے رسد، تاب دیگراں چے رسد. اسی میں ایک بڑا عمدہ اور نکتہ ہے. قیامت میدان حشر کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے کہ اس دن لواء الحمد بیدی، اللہ کی حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. حضور کا نام ہی محمد ہے، احمد ہے، حامد بھی ہے، محمود بھی ہے. سارا یہ حمد کے گرد ہی گھومتا ہے معاملہ. تو اس اعتبار سے قیامت کے دن دربار خداوندی، اب وہ دربار کیا ہوگا ہم کچھ سمجھ تو نہیں سکتے. تو
اس محفل میں دربار خداوندی میں اللہ کی حمد ہوگی، ثنا ہوگی، میں کروں گا۔ اس روز جو حمد میں کروں گا وہ آج نہیں کر سکتا۔ اس جملے پہ غور کیجیے، کیونکہ آپ کسی شے کی تعریف کریں گے تو وہ آپ اس شے کی حقیقت کی جتنی معرفت آپ کو حاصل ہو گئی اتنی ہی تو کریں گے نا۔ آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس سے آگے تو نہیں جا سکتے۔ تو گویا کہ حضور کے سامنے بھی حضور بھی فرما رہے کہ جو معرفت رب اس وقت مجھے حاصل ہوگی وہ آج حاصل نہیں، جو حمد میں اس روز اللہ کی کروں گا وہ میں آج نہیں کر سکتا۔ تو میں نے آپ سے بتایا کہ یہ قدر جو ہے، ایک تو اسی سے لفظ قدرت بنا ہے، اور نمبر دو اسی سے کسی شے کی قدر و قیمت، اور پھر اسی کے معنی ہے اندازہ مقرر کر دینا، کسی شے کا اندازہ مقرر کر دینا، یہ قدر ہے۔ اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے، اور قدر مقادیر مشکات شریف میں ایک پورا باب ہے، ایمان بالقدر اس کا عنوان ہے صحیح معنی میں۔ تو پہلی حدیث کیا ہے؟ مسلم شریف کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرت عمرو بن العاص جو بڑے سرداران قریش میں سے تھے، بڑے سیاستدان تھے اور بڑے بہادر انسان بھی تھے، ان کے بیٹے ہیں عبداللہ۔ اور بڑی دلچسپی کی بات یہ ہے کہ باپ اور بیٹے کے مزاج میں بود المشرقین تھا، وہ تھے جنگجو اور سیاستدان اور بڑے سرداروں میں سے، یہ تھے انتہائی زاہد و عابد، انتہائی زاہد و عابد۔ انہی کے بارے میں آتا ہے پوری رات کھڑے رہتے تھے نوافل میں، اور ہر روز روزہ رکھتے تھے، جس پر حضور نے یوں کہنا چاہیے کہ ڈانٹ پلائی۔ آپ کو اطلاع ہوئی، آپ نے بلایا، یا عبداللہ اولم اخبر انک تقوم اللیل و تصوم النہار تصوم الدہر، کیا مجھے یہ خبر نہیں دی گئی ہے؟ یعنی مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تم پوری رات کھڑے رہتے ہو، نماز پڑھتے ہو، تم ہر روز روزہ رکھتے ہو، اب کیا کرتے؟ بلا یا رسول اللہ، جھوٹ بولنے کا تو یارہ ہی نہیں، ہو بھی نہیں سکتا۔ فرمایا لا تفعل، سختی سے بات۔ وہ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ۔ اللہ تعالی نے مقداریں اور تقدیریں، ابھی دو الفاظ میں بولوں گا تاکہ آپ کے ذہن میں بات رہے، معین کر دی تھی، لکھ دی تھی آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال قبل۔ یہ ہے قدر، ہر چیز کی ایک تقدیر جو ہے وہ معین ہوئی ہے۔ اب آئیے اس میں کتاب سے مراد کیا ہے؟ جو آیت میں نے دوسرے نمبر پر پڑھی آج، سورہ حدید کی آیت، ما اصاب بمصیبۃ فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأ۔ کتاب سے مراد کیا ہے؟ نہیں پڑتی تم پر کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، نہ زمین میں نہ تمہاری جانوں میں۔ زمین میں سیلاب کا آ جانا، زلزلے کا آ جانا، کوئی اور اس طرح کی عمومی ہلاکت کا آ جانا، عمومی تکلیف کا آ جانا۔ تمہاری جان میں اچانک جو ہے تشخیص ہو گیا کینسر ہے، اچھے بنے تھے، ٹھیک ٹھاک چل رہے تھے، تو معمولی سی تکلیف ہوئی، انویسٹیگیشن کیا تو معلوم ہوا تو کینسر ہے، اور وہ کافی بڑھ چکا ہے۔ لیکن جو شے بھی آتی ہے، چاہے تمہاری جان پر آئے چاہے زمین پر آئے، وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی موجود ہے، اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر